آج کا جو سیشن ہے اس کا مقصد آپ کو الہدیٰ کا تعارف کرانا ہے. ویسے تو آپ سب الہدیٰ سے بخوبی واقف ہوں گے کیونکہ آپ کے گھروں کے اندر الہدیٰ کا نام پہلے بھی آ چکا ہوگا, آپ سن چکے ہوں گے. الہدیٰ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن, یہ اس ادارے کا پورا نام ہے. یہ 1994 سے جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا, اور اس کا جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ جن لوگوں نے کیا انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی بات کروں گا. یہ بیسکلی ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے, ایک فلاحی ادارہ ہے جس کا 1994 سے آغاز ہوا. مگر جو مین تھیم اس کی رہی شروع سے لے کے اب تک, وہ الحمدللہ قرآن اور حدیث کا جو صحیح علم ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ اس کی مین تھیم تھی. یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا فورٹے ہے. یہ ادارہ جو ہے ایکچولی اس کام میں اس چیز کے لیے کام کر رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ساتھ ساتھ اس کے اور بہت سارے کام ہیں جو یہ ادارہ کر رہا ہے. ہر ادارے کا ایک ویژن ہوتا ہے, اور ہر ادارے کا ہی نہیں بلکہ ہر انڈیویجول کا بھی ایک ویژن ہوتا ہے. آپ لوگوں کی اپنی زندگیوں کے کوئی نہ کوئی ویژن ضرور ہوں گے. آپ کچھ بننا چاہتے ہوں گے کہ میں بڑا ہو کے اس قسم کی تعلیم حاصل کروں گا, اور میں اس قسم کی یونیورسٹیز میں جاؤں گا, یا اس قسم کا بزنس سٹارٹ کروں گا. ہر کسی کی زندگی کے اندر ایک نہ ایک ویژن ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کا, آپ لوگوں کا یقیناً یہ بھی ویژن ہوگا کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں, جنت میں داخلہ چاہتے ہیں, تو یہ بھی ایک ویژن ہی ہوتا ہے. تو اس ادارے کا جو ویژن ہے وہ قرآن فار آل ان ایوری ہینڈ ان ایوری ہارٹ, قرآن سب کے لیے, ہر دل میں, ہر ہاتھ میں. یہ وہ ویژن ہے جو لے کر یہ ادارہ جو ہے وہ اس کا ایک آغاز کیا گیا تھا. اور یہ ایک بڑا ہی شاندار قسم کا ویژن ہے, بہت بڑا ویژن ہے, کیونکہ ہر شخص تک, ہر دل اور ہاتھ تک قرآن پہنچانا ایک بہت ہی عظیم اور بڑا ٹارگٹ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ بھی دین کا پیغام پہنچانے آئے لوگوں تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن لوگوں تک پہنچانے میں گزر گئی, اور اس کے بعد صحابہ اور مختلف قسم کے لوگ جو آئے ان کا بھی یہی کام رہا. تو آپ جو الحمدللہ اس ادارے کا آج حصہ بن چکے ہیں, تو آپ کا بھی ویژن انشاءاللہ یہی ہوگا. قرآن ہر دل اور ہر ہاتھ تک اب آپ لوگوں نے بھی پہنچانا ہے. آپ اس ویژن کا حصہ بن گئے ہیں, تو آپ نے اپنا ویژن اور اس ادارے کے ویژن کو اب انشاءاللہ الائن کر لینا ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, کیونکہ یقیناً یہ قرآن جو ہے یہ ایک ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے. ہر ادارے کا پھر ویژن کے اراؤنڈ ایک مشن ہوتا ہے, اور وہ مشن جو ہے اس کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو ہے وہ ادارہ کس طریقے سے کرے گا. یہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے یہ اس مشن کی طرف تھوڑی ہمیں یاد دہانی کراتی ہے کہ ہم میں سے کچھ کا مشن یہ ہے کہ تمام کے تمام ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ جہاد پہ نکل جائیں یا اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قتال کے لیے نکل جائیں, بلکہ کوئی نہ کوئی ایک گروپ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو کہ خود بھی علم حاصل کرے اور آگے لوگوں تک پھر اس کو پہنچائے, ان کو ریمائنڈرز کرائے, ان کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں. اسی مشن کے اراؤنڈ, اس آیت کے اراؤنڈ الہدیٰ کا مشن یہ ہے ٹو سرو ہیومینٹی بائی امپارٹنگ نالج آف قرآن اینڈ سنہ. لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے سرو کرنا ہے, ہم نے لوگوں تک پہنچنا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ ان تک قرآن اور حدیث کا صحیح علم پہنچانا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بھی اگر ہمیں امن چاہیے, پیس چاہیے, تو ہمیں یہی کام کرنا ہوگا, اور اگر آخرت کی کامیابی چاہیے تو اس کے لیے بھی صرف یہی ذریعہ ہے. قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم جنت پا سکیں, ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں. تو اس مشن کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ کور ویلیوز سیٹ کی گئیں, اور وہ کور ویلیوز جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ اس ادارے میں اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوگا, بات چیت کا طریقہ کیا ہوگا, لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے. یعنی اس پورے ادارے کے اندر جو ہے وہ کاموں کو کیسے کیا جائے گا, کیا وہ ڈیفائننگ ویلیوز ہیں جو کہ ہمارے ہر کام کے اندر شامل ہوں گی. اور اس کے اندر یہ کچھ ویلیوز جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں یہ طے کی گئیں کہ یہ ادارے کے اندر ہر شخص کو بتائی جائیں گی. اور وہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ اخلاص, سنسیریٹی. ہم نے ہر کام کس کی رضا کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے, اور کسی کے لیے نہیں, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہاں پہ آنے کا چاہے کوئی بھی ریزن بنا ہو, مگر ایونچولی ہماری نیت یہ ہو, ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. پھر ہر کام ایمانت کے ساتھ, صداقت کے ساتھ کرنا ہے. پھر کیا برداشت کا عنصر ہے. آپ لوگ مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں, کوئی پنجاب سے ہوگا, کوئی سندھ سے ہوگا, کوئی KPK کا علاقہ ہے وہاں سے ہے, کوئی کشمیر سے ہے, کوئی اسلام آباد کا رہائشی ہے, کوئی اچھے گھرانے سے ہے, کوئی کمزور گھرانے سے ہے, کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے, کوئی کم پڑھا لکھا ہے, کوئی شادی شدہ ہے, کوئی غیر شادی شدہ ہے. تو مختلف قسم کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. عمر کے لحاظ سے آپ کے اندر بڑے سارے ڈفرینسز ہیں. تو کیا ایک دوسرے میں برداشت موجود ہے؟ کیونکہ ہر کسی کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہوگا. آپ کی براٹ اپ ڈفرینٹ انداز سے ہوئی ہے تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. آپ جس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے اس کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو ہم نے یہاں پہ ایک اچھا ماحول سیٹ اپ کرنا ہے. یہ ضروری ہے کیونکہ ہماری ویلیوز کا حصہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ
برداشت کا رویہ رکھنا ہے. پھر خیرخواہی کا جذبہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمیشہ خیرخواہ ہوتا ہے. وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. وہ ہمیشہ یہ پریشان رہتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ کہیں غلط راستے پہ نہ لگ جائے، صحیح راستے پہ چلتا رہے. تو خیرخواہ ہونا بڑا ضروری ہے. پھر لگن بہت ہی ضروری ہے، ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. نظم و ضبط کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا، کیونکہ اب ہم الہدا کا حصہ ہیں، ہم ان ویلیوز پہ بلیو کرتے ہیں، ہم ان کا حصہ بن گئے کہ ہم نے نظم و ضبط کا خیال رکھنا ہے. کہیں پہ لائن نہیں توڑنی، کہیں پہ دھکے نہیں دینے کسی کو، بلکہ ایک بڑے اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور پھر یہ کہ عزت جو ہے بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ آپ لوگ ایز اسٹوڈنٹس، آپ علم کو جب عزت دیں گے نا تو پھر علم آپ کے دلوں میں جائے گا. اور علم اساتذہ سے ملے گا، آپ کو کتابوں سے ملے گا، تو آپ نے اساتذہ اور کتابوں کو بھی عزت دینی ہے. کیونکہ علم کی عزت جب ہوگی نا دل کے اندر، تو وہ علم آپ کے دل کے اندر جائے گا اور انشاءاللہ آپ کے عمل میں ٹرانسلیٹ ہوگا. تو یہ کچھ ویلیوز ہیں جو الہدا میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام امپلائیز اور تمام الہدا سے منسلک لوگ جو ہیں، جیسے آپ بھی اسٹوڈنٹ جو ہیں الہدا سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ سب ان کور ویلیوز کے اوپر ضرور عمل کریں. الہدا کے تعارف کے اندر ضروری ہے کہ ان کے جو فاؤنڈرز ہیں جنہوں نے اس ادارے کو اسٹیبلش کیا، ان کا بھی میں تھوڑا سا ذکر کر دوں. ڈاکٹر محمد ادریس زبیر صاحب بہت ہی بہترین پائے کے اسکالر، اور ان کا تعلق ملتان سے، اور انہوں نے پی ایچ ڈی کی حدیث سائنسز کے اندر گلاسگو سے. اور الہدا جب سیٹ اپ ہوا تو یہ اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی صاحبہ، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کو تو ہر شخص جانتا ہے، آپ کے گھروں میں یقیناً ان کی کبھی کیسٹ چلا کرتی ہوں گی، پھر اب وہ آن لائن جو ہے وہ لیکچر ضرور سنتے ہوں گے آپ کی والدہ، آپ کی بہنیں، آپ کے اور گھر والے. تو الحمدللہ ہر گھر میں یہ جانا پہچانا سا نام ہے. تو ان دو میاں بیوی نے اس الہدا کی بنیاد رکھی. یہ فاؤنڈنگ ممبرس تھے، اور دونوں جو ہے وہ جب پی ایچ ڈی کر کے واپس پاکستان آئے تو ان کے ذہن میں بس ایک ہی خواہش تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہم اس قرآن کا جو پیغام ہے عوام الناس تک پہنچا سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں. اور اس کے لیے ایک چھوٹی سی شروعات، بالکل چھوٹی سی، وہ میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا کہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا. یہ ایک گھر تھا جس کے ایک پورشن میں الہدا کا آغاز ہوا تھا F8 کے اندر. اور آغاز کیسے ہوا؟ کچھ لائک مائنڈیڈ لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے درس قرآن کا آغاز کیا. ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی صاحبہ اور ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب یہ لوگوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتے، درس دیا کرتے تھے. چھوٹی سی کلاس ہوتی تھی، کوئی 50 لوگ آ جاتے، 100 لوگ آ جاتے، بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ پھر ہزاروں میں لوگ جانا شروع ہو گئے، جگہ چھوٹی پڑھنا شروع ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ ایک اور بڑی جگہ کے اوپر شفٹ کر لیا گیا. یہ بھی F8 کے اندر یہاں پر پھر اس سفر کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا گیا. یہ ایک زیادہ بڑی جگہ تھی، ہال تھا، اس میں ینگ لڑکے بھی آتے تھے، سمر کورسز اس میں ہوتے تھے. اتفاق سے میں نے بھی جو پہلا کورس کیا تھا سمر کورس، وہ اسی بلڈنگ کے اندر کیا تھا. تو میرا اپنا ایکسپیرینس بھی جو الہدا کے ساتھ ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ بننا شروع ہوا. میرے والد صاحب جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ لے کے جایا کرتے تھے، 7 اور محلے کے لوگ ہوتے تھے، اور یہاں پہ ہم سمر کے اندر ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب سے جو ہے قرآن مجید پڑھتے اور مختلف چھوٹی چھوٹی اچھی باتیں جو ہے وہ سیکھ کر جاتے. اس کے بعد پھر یہی سیٹ اپ جو ہے وہ جب اور بڑا ہوا تو G9 کے اندر ایک کمیونٹی سینٹر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اس کو شفٹ کر دیا گیا. اور پھر ایونچولی جو ہے وہ یہ F8 کے اندر ایک بلڈنگ جو ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ وہاں پہ جو ہے وہ شفٹ ہو گیا. اس وقت وہاں پہ الہدا کا یہ ایک اسکول موجود ہے، وہاں پہ لوگوں کو شفٹ کر دیا گیا. وہاں پہ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ آ کر نہ صرف قرآن مجید پڑھنے کے لیے آئے بلکہ پھر ہاسٹل بھی سٹارٹ کر دیا گیا، یعنی رہائشی بھی تھا وہاں پہ. الحمدللہ اب ہمارے پاس اللہ نے ایک بہت بڑی بلڈنگ دے رکھی ہے جس میں آپ آلریڈی موجود ہیں. اس کے اندر یہ ایک بہت بڑی بلڈنگ اس لحاظ سے کہ تقریباً 20 کنال کے اوپر ہے. اس کے اندر 2.25 لاکھ اسکوائر فٹ کا کورڈ ایریا ہے، جس کی مسجد میں آپ اس وقت موجود ہیں. اوپر اس کے جو ہے وہ 4 فلورز موجود ہیں، جس میں خواتین، مرد، آفسز، کلاس رومز، ہاسٹلز، ہر قسم کی بچے، ہر قسم کے لوگ جو ہے اس بلڈنگ میں ماشاءاللہ اب آ رہے ہیں. یہ 2010 کے اندر اس بلڈنگ کے اندر الہدا شفٹ ہوا تھا، اور تب سے یہ ہیڈ آفس کے طور پہ بھی ہے، جو کہ تمام جتنی برانچز ہیں پورے پاکستان میں اور دنیا کے اندر ان کو یہیں سے جو ہے وہ گائیڈنس دی جاتی ہے اور کنٹرول کیا جاتا ہے. تو الہدا جو ہے وہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، ایک فلاحی ادارہ ہے، ایک رجسٹرڈ جو ہے وہ کمپنی ہے. الحمدللہ اس کی رجسٹریشن 1994 سے ہی ہو گئی تھی، اور یہ کمپنیز ایک آرڈیننس ہے جس کے تحت اس کو سیکشن 42 کے اندر رجسٹر کیا گیا. پھر یہی نہیں کہ یہ ایک رجسٹرڈ کمپنی صرف ہے، بلکہ اس کو
الحمدللہ ایک یہ بھی شرف حاصل ہے کہ یہ پی سی پی سرٹیفائڈ ہے. پی سی پی سرٹیفائڈ سے مراد یہ ہے کہ پاکستان سینٹر فار فلنتھرپی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو جتنے فلاحی ادارے ہیں ان کے جا کے آڈٹ کرتا ہے, ان کو چیک کرتا ہے. اور الحمدللہ الہدیٰ جو ہے وہ ان تمام ٹیسٹ کے اندر پاس ہوتے ہوئے اس کو جو ہے وہ سرٹیفکیشن ملی کہ ہم ایک ایسا فلاحی ادارے ہیں جن کے سسٹمز بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں, صاف ستھرے ہیں, اور ہم بڑے اوپن ہیں. یعنی کوئی کام بھی ہم کرتے ہیں وہ لوگوں کو بالکل کھل کے ظاہر کرتے ہیں, چاہے ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوں, چاہے یعنی جو مالی معاملات ہوں, چاہے ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو افیئرز ہوں, یا ہمارا تعلیم کا شعبہ ہو. سب چیزیں ہم لوگ بڑے شفافیت کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں, جسی وجہ سے پی سی پی والوں نے ہمیں سرٹیفائی کیا, اور یہ ہر 3 سال بعد آ کے ہمیں سرٹیفائی کرتے ہیں. اور اس کا جو مین تھیم ہے وہ ایجوکیشن ہے, مین جو فوکس ہے وہ ایجوکیشن ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت ساری ویلفیئر ایکٹیویٹیز بھی ہیں جو کہ الہدیٰ الحمدللہ کر رہا ہے. یہ 3 قسم کے تھیمیٹک ایریاز ہیں, یعنی یہ مین فنکشنز ہیں الہدیٰ کے جو کہ الہدیٰ کرتا ہے. نمبر 1 ایکیڈیمک پروگرامز ہے, دوسرے نمبر پر سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہیں جن کا میں نے کچھ ذکر کیا اور انشاءاللہ آگے میں اور ذکر کروں گا, اور تیسرے نمبر پر میس کمیونیکیشن ہے, یعنی یہی پیغام کو عوام الناس دور دور لوگوں تک کس طریقے سے پہنچانا ہے, اس کے لیے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ آتا ہے. الہدیٰ کے اگر میں ایکیڈیمک پروگرامز دیکھوں تو اس کے اندر سب سے جو کی کورس ہے اور ایک سگنیچر کورس ہے وہ تعلیم القرآن کا ہے, اور یہ تعلیم القرآن کورس اس طریقے سے کیمپس پہ بھی کرایا جاتا ہے, اور اب آہستہ آہستہ کر کے اس کو آن لائن بھی شفٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جو لوگ کیمپس پہ نہیں آ پا رہے تو وہ گھر بیٹھے بھی اس قرآن مجید کے کورس کو مکمل کر سکیں. اس کے علاوہ بہت سارے اور کورسز ہیں جو کہ قرآن سے ریلیٹڈ ہیں, جن کے کچھ میں آپ کے لسٹ سامنے رکھ دیتا ہوں. تعلیم القرآن کورس یہ خواتین کے کورس سے آغاز ہوا تھا, اور پھر الحمدللہ مردوں کا کورس بھی شروع ہوا, اور اب یہ مردوں کا کورس بھی کئی سالوں سے جو ہے وہ جاری ہے ماشاءاللہ. اور بچوں کے اندر بھی قرآن کے کورسز کرائے جاتے ہیں, مگر وہ فل فلیش تعلیم القرآن کا کورس تو نہیں ہے. اس کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ 18 سال ہوتی ہے, 18 سال سے بڑے لڑکے یا لڑکیاں جو ہے اس کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں. پھر فہم القرآن کا کورس ہے, یہ ایبریج ورژن ہوتا ہے قرآن کا, یعنی شارٹن ورژن ہے جس کو خاص طور پہ رمضان کے مہینے کے اندر کرایا جاتا ہے. یہ روزانہ ایک پارہ ہے جس کا ترجمہ اور تفسیر کرائی جاتی ہے. تدبر القرآن جو ہے وہ ایڈوانس لیول ایک کورس ہے, وہ تعلیم القرآن کے بعد جو ہے وہ اگر آپ لوگوں کو آفر ہوا تو ضرور اس میں پارٹیسپیٹ کیجیے گا. تحفیظ القرآن جو ہے یہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے اس وقت خواتین کے اندر موجود ہے, مگر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو مردوں میں بھی آگے اس کو شروع کرایا جائے گا. بچوں کے اندر اس وقت ضرور موجود ہے, بچے بھی جو ہے وہ اس کورس سے گزر کے قرآن مجید کو مکمل حفظ کرتے ہیں. پھر تعلیم التجوید کا کورس ہے جس میں تجوید کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ حاصل کی جاتی ہے. تعلیم الحدیث یہ بھی ایک ایڈوانس کورس ہے جو کہ آپ کو انشاءاللہ فیوچر میں ضرور آفر کیا جائے گا. پھر کچھ شارٹ کورسز اور سمر کورسز ہیں. تو یہ مختلف قسم کے کورسز ہیں جو کہ اسی بلڈنگ کے اندر الحمدللہ پورے سال جو ہے وہ آفر کیے جاتے ہیں. اور اس وقت جیسے آپ لوگ الحمدللہ اس مسجد کے اندر موجود ہیں اور مسجد کا ایک بڑا پورشن جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس وقت ان یوز ہے آپ کی وجہ سے, اسی طریقے سے اوپر بلڈنگ کے اندر ہر کمرے میں ایک ایک انچ الحمدللہ استعمال ہو رہا ہے. ہر جگہ پہ اس وقت کوئی نہ کوئی قرآن کا اسٹوڈنٹ یا ٹیچر موجود ہوگا, یا کوئی ایڈمنسٹریٹو افیئرس کو مینیج کرنے کے لیے کوئی اسٹاف ممبر موجود ہوگا. تو الحمدللہ یہ تمام کورسز کی جو لسٹ ہے اس وقت اسی بلڈنگ کے اندر ہو رہے ہیں, اور اس میں بے تحاشا اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ یہاں پہ آ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر مختلف ویکلی کلاسز بھی ہوتی ہیں جو کہ آن لائن بھی ہوتی ہیں, آن کیمپس بھی آفر کی جاتی ہیں. یہ آپ کا وہ کورس ہے جو الحمدللہ یہ وہاں سے کورس سٹارٹ ہوا تھا, یہ تیسرا یا چوتھا بیچ ہوگا غالباً, اور اب ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس کورس کے اندر, اور الحمدللہ اس علم کو حاصل کرنے کی ایک طلب بھی موجود ہے, جستجو بھی موجود ہے, اور الحمدللہ فیسلٹیز بھی موجود ہیں. دونوں طرف سے جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ مختلف بیچز کی تصاویر ہیں. کچھ شارٹ کورسز بھی ساتھ ساتھ ہوتے رہے جیسے لائٹ اپون لائٹ اور پیغام قرآن کا. ریکریشنل ٹپس, بہت سارے گیسٹ سپیکرز آتے رہتے ہیں مختلف وقتوں کے اندر تاکہ ان سے بھی لوگ فائدہ اٹھا سکیں. یہ چند ایک نام ہیں, ان کے علاوہ اور بہت سارے جو ہے وہ سپیکر جو ہے وہ الحمدللہ وقتاً فوقتاً آتے رہے. یہی کورسز جو ہے وہ ڈسٹینس لرننگ کے تھرو بھی آفر کیے جاتے ہیں, آن لائن کیمپس جو ہے. تو آپ میں سے کوئی آپ کا دوست اگر نہیں یہاں پر پہنچ پا رہا تو یہ آپ کے لیے ایک موقع ہوگا کہ ان کو وہ آپ تعارف کرا دیں اس ای کیمپس کا, الہدیٰ آن لائن کورس کا, تاکہ وہ گھر بیٹھے بھی جو ہے وہ یہ کورس کر سکیں. یعنی یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے, گھر بیٹھے اپنی پیس کے اوپر اپنا وقت نکال کے آپ یہ کورس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کرسپونڈنس کورس خط و کتابت کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے اور آن لائن بھی ہوتا ہے. پھر بچوں کے کورسز کے اندر
ایک ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے بچے ڈپارٹمنٹ کے نام سے، اس کا نام ہی ہمارے بچے ہیں، پہلے اس کو کلرز آف اسلام کہا جاتا تھا. یہ کورس جو ہے وہ عام طور پہ سمرز کے اندر یا ویکینڈ کے اوپر ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس سے بہت سارے بچے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کو بیسک چھوٹی چھوٹی دعائیں، کچھ تربیت کے پہلو، کوئی قرآن مجید کا کوئی حصہ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ ان کو بتائی جاتی ہیں تاکہ وہ ایک بہتر مسلمان بن سکیں. پھر بچوں کے لیے ایک اسپیشلائز جو ہے وہ اسکولنگ سسٹم بھی موجود ہے الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول کے نام سے. الحمدللہ اس کے اب 9 کیمپسز اس وقت موجود ہیں. 2010 سے اس کا آغاز ہوا تھا. خواتین جو بڑی ہی سنسیئر خواتین، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مشورے دیے کہ آپ اسکول سٹارٹ کریں، ہم خواتین تو آ کے یہاں کچھ کر لیتے ہیں مگر ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. تو الحمدللہ وہ بچے جو ہے وہ اس کورس سے اب اس اسکولنگ سسٹم سے اب آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں. الحمدللہ اب یہ پروڈکٹ ہے جو کہ تعلیم القرآن کے اندر بھی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے سال اس سے بھی زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یہاں پہ AIS سے جو نکل کے آ رہے ہوں گے. اس وقت جو ہے وہ کوئی 3,500 کے قریب جو ہے وہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اور یہ اسکول جو ہے وہ صرف امیر لوگوں کے لیے نہیں، جو فی پے کر سکے اس کے لیے نہیں، بلکہ الحمدللہ اس میں کوئی بھی بچہ، چاہے اس کے پاس پیسے نہ بھی ہوں اس فیملی کے پاس، وہ بھی یہاں داخلہ لے سکتا ہے. اور ایک بہت بڑی تعداد کے اندر اسکالرشپ ہے یا اسپانسرشپ کی مد کے اندر جو کہ پیسے ادا کیے جاتے ہیں اور بچے جو ہے تعلیم حاصل کر پاتے ہیں. پھر الہدیٰ نہ صرف اسلام آباد میں موجود ہے بلکہ مختلف ریجنز کے اندر موجود ہے، اور یہ چند ریجنز جو ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت لسٹ آ رہی ہے. یہ پاکستان کے ریجنز جو ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ الہدیٰ موجود ہے. اس کا جو ہے وہ بڑا ایک منظم سا نظام ہے. یہاں پہ جو ہے وہ ایک ریجنز کا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پورے ریجنز کے یعنی جتنی کلاسز چل رہی ہوتی ہیں ان سب کو وہ ایکیڈیمک سپورٹ دیتا ہے. قرآن مجید کے جو فائلز ہیں آڈیو کی وہ بھیجتا ہے، پارے بھیجتا ہے، یا ایگزام پیپرز بھیجتا ہے. پھر جب ٹیسٹ چیک ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ چیک کرتا ہے، پھر سرٹیفکیٹس بنا کے بھیجتا ہے. تو اس طریقے سے پورے ریجنز کو ایک آرگنائز طریقے سے آگے چلایا جا رہا ہے. پھر یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل کلاسز بھی اس میں موجود ہیں، اور یہ مختلف جو انٹرنیشنل کنٹریز آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ بھی الحمدللہ اس وقت الہدیٰ کے سیٹ اپس موجود ہیں اور الہدیٰ کے کورسز منعقد کرائے جاتے ہیں. پچھلے سالوں میں ہر سال ہی ہمارے پاس کچھ نہ کچھ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس رہے ہیں. کوئی جرمنی سے آئے تھے، کوئی UK سے آئے تھے، کوئی کینیڈا سے آئے تھے. تو مختلف ملکوں سے الحمدللہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی آ کے تعلیم القرآن مردوں کا کورس جو ہے وہ الحمدللہ کرتے رہے ہیں. یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ کچھ تصاویر ہیں صرف ریلیٹ کرنے کے لیے کہ کہاں کہاں کام ہو رہا ہے اور کیسے کام ہو رہا ہے. کہیں آپ کو بچے نظر آئیں گے، کہیں خواتین نظر آئیں گی، کہیں مرد حضرات نظر آئیں گے. اگلا جو شعبہ ہے وہ ویلفیئر سروسز اینڈ پروگرامز کا ہے. تو الہدیٰ جو ہے وہ ایک بہت ہی منظم قسم کا الحمدللہ ایک فلاحی ادارہ ہے، جس کے اندر صرف یہ نہیں کہ آپ کو یہاں پر بٹھا کے قرآن مجید سے پڑھا دیا جائے، بلکہ اس کو ایکشن میں ٹرانسلیٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہے. کیونکہ کتنی آیات ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ابھارتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. کتنی احادیث ہیں جو کہ ہمیں اس بات پہ آمادہ کرتی ہیں کہ ہم جا کے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، غریب لوگ جو ہیں ان کا خیال رکھیں، آرفنز اور بیوہ جو ہیں ان کا خیال رکھیں. تو ان تمام چیزوں کے لیے ایکشن بڑا ضروری ہے، صرف علم نہیں بلکہ عمل بھی. تو اس عمل میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ایک ویلفیئر کا ایک شعبہ ہے جو کہ جتنے بھی گریجویٹس ہیں الہدیٰ کے ان کو ہیلپ کرتا ہے، اسسٹ کرتا ہے کہ وہ جا کے فیلڈ کے اندر بھی کام کر سکیں، لوگوں کی مدد بھی کر سکیں. جس کے اندر رمضان کے اندر راشن کی تقسیم ہے، قربانی کا پروجیکٹ ہے جس میں قربانی کر کے مختلف غریبوں لوگوں تک گوشت پہنچانا ہے. اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کوئی ان کا والی وارث نہیں، آرفنز ہیں یا بیوائیں ہیں. تو ان کی جو ہے وہ کفالت کرنا کسی طریقے سے، ان تک جو ہے وہ نہ صرف پیسے پہنچانا بلکہ راشن پہنچانا، ان کی مدد کرنا، ان کی کاؤنسلنگ کرنا، ان کو دین کا پیغام پہنچانا. تو یہ تمام وہ شعبے ہیں جو کہ اس قسم کے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر عمرہ بھی جو ہے وہ کبھی منعقد کیا جاتا ہے، یعنی عمرے کے لیے سب مل کر جاتے ہیں. میرج بیورو کا جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے. کاؤنسلنگ ہے، غسل میت کا ایک شعبہ ہے، جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو نہلایا کیسے جائے، اس کو کفن کیسے دیا جائے. ہمارا جو قریبی ہوگا کوئی کہ کیا ہم اس کو خود نہیں کفن دیں گے، کیا ہم نہیں چاہیں گے خود اس کو نہلائیں، خود اس کو قبر میں اتاریں، خود اس کی جنازہ پڑھ سکیں. یہ مختلف تصاویر ہیں جو مختلف وقتوں کے اندر کچھ ریلیف کے کام ہوتے رہے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام ہوئے. کووڈ کے اندر الحمدللہ ایک بہت بڑے تعداد میں ہماری والنٹیئر ٹیمز نے کام کیا، جنہوں نے بہت دور دراز علاقوں کے اندر جا کے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ پہنچنا مشکل ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے لوگوں کو راشن پہنچایا، ان کو ٹینٹ دیے، ان کی اور جو بیسک ضروریات تھی ان کو پورا کرنے کی کوشش کی. اگلا شعبہ ہمارا میس کمیونیکیشن کا ہے. جو دین کا کام کرنا ہے وہ لمیٹڈ اس سے نہیں کہ آپ نے بس قرآن پڑھا اور کسی گھر والے کو پڑھا دیا.
بلکہ اس کا بہت ہی ایک براڈ ہورائزن ہے جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. ابلاغ دین جو ہے ایک مستقل شعبہ ہے جو الحمدللہ ہمارے اس ادارے کے اندر بھی ہے. خاص طور پہ آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ ویب سائٹس, سوشل میڈیا, بلاگز, یوٹیوب کے اوپر, انسٹا کے اوپر, اسنیپ چیٹ کے اوپر, تو یہ تمام چیزوں پہ آپ جیسی جو نوجوان نسل ہے وہ ایکٹیو ہے. تو جب آپ کو علم آ جائے گا, یعنی آپ علم سیکھ لیں گے, آپ علم میں پختہ ہو جائیں گے, تو آپ کو پھر پہنچانا آسان ہوگا, خاص طور پہ ان مینس کو یوز کرتے ہوئے. تو یہ جو ویب سائٹ ہے الہدا کی, اس میں ملینز آف ہٹس آتی ہیں ہر مہینے. کئی ٹیرابائٹ کا ڈیٹا ہے جو اس وقت موجود ہے, جو فری آف کاسٹ اویلیبل ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے. کوئی بھی جا کے وہاں پر ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, اس کو سن سکتا ہے, اس کو دیکھ سکتا ہے. کتابیں موجود ہیں, آڈیو لیکچرز موجود ہیں, ویڈیو لیکچرز موجود ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس ویب سائٹ پہ موجود ہیں. اسی طریقے سے فرحتہاشمی.com یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے جس کے اندر جا کے آپ مختلف چیزیں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. یہ کینیڈا کی جو انسٹیٹیوٹ ہے الہدا انسٹیٹیوٹ.ca, کینیڈا میں بھی ہمارا بہت بڑا ادارہ ہے. ادریسزبیر.com یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے تعلیم القرآن کی. اس میں مختلف لیکچرز موجود ہیں, جمعہ کے خطبات موجود ہیں. یوٹیوب کے چینلز ہیں الحمدللہ, اس میں کئی لاکھ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں اور فائدہ حاصل کر رہے ہیں. الہدا پبلیکیشنز یہ وہ ادارہ ہے جو آپ کے پاس جتنی بکس اور کاپیز جو ہے وہ ہوں گی, یہ سب الہدا پبلیکیشنز نے اس کی پرنٹنگ کی ہے, پبلشنگ کی ہے. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ الہدا کے ساتھ کام کرتا ہے. الہدا کا ایک آپ سسٹر کنسرن سمجھ لیں, ایک ذیلی ادارہ ہے, اور یہ جتنا بھی پبلیکیشن سے ریلیٹڈ کام ہے وہ اس کے ذمے ہے. ہمارے بچے.com, الہدا eCampus.com, یہ تمام وہ پروجیکٹس ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیے, اور ان کی ویب سائٹس موجود ہیں. الہدا کی ایک بڑی تعداد میں ایپس بھی موجود ہیں جو کہ آپ اپنے اسمارٹ فون میں iOS کے اندر یا اینڈرائڈ کے اندر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ وہ ایپ آپ فوراً کھولیں گے اپنے اسمارٹ فون میں اور فوری طور پہ جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے اندر آپ کو لسننگ کی سہولت بھی موجود ہے, یعنی آپ اس میں پلے کا بٹن دبائیں گے تو وہ جو دعا ہے یا وہ آیت ہے وہ آپ کو پلے بھی ہو جائے گی, آپ اس کو سن بھی سکیں گے. تو اگر کسی کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے, کسی کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے, تو وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے الحمدللہ ایپس ہیں اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایک اور جو بہت مؤثر طریقہ ہے, اور آپ تو شاید نہ استعمال کرتے ہوں, مگر ریڈیو کے تھرو بھی بہت بڑی عوام ہے اس وقت جو کہ ریڈیو سنتی ہے. شہروں میں تو اب یہ تھوڑا کم ہو گیا ہے, کیونکہ ہمارے اسمارٹ فونز اتنے اسمارٹ ہو گئے ہیں کہ ہر چیز اسی کے اندر موجود ہوتی ہے, تو ریڈیو کو سنتا نہیں ہے. مگر پچھلے وقتوں میں ریڈیو کو بہت سنا جاتا تھا, اور ابھی بھی جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں اس میں ریڈیو ابھی بھی سنا جاتا ہے. تو ریڈیو کے اوپر الحمدللہ غالباً کچھ 17 سے 18 چینلز ہیں جن کے اوپر قرآن مجید کا جو لفظی ترجمہ اور تفسیر ہے وہ اس وقت پریزنٹ کیا جاتا ہے. ریڈیو کے اوپر صبح کے ٹائم میں یا اور مختلف اوقات کے اندر وہ پیش کیا جاتا ہے. پھر ٹی وی چینلز کے اندر بھی مختلف قسم کے ریکارڈڈ لیکچرز ہیں جو کہ الحمدللہ پیش کیے جا رہے ہیں. الہدا پبلیکیشن کے اندر بہت ساری پبلیکیشن ہیں, 101 سے 100 سے اوپر بکس جو ہیں الحمدللہ الہدا کی پبلش ہو چکی ہیں. اور آپ دیکھیے گا کوشش کی گئی ہے کہ وہ اچھی کوالٹی کی ہوں, یعنی پڑھنے والے کو پڑھتے ہوئے جو ہے وہ ذرا مزہ بھی آئے اس کو پڑھنے میں. ایسا نہیں کہ بالکل لو سٹینڈرڈ کی اور سب سٹینڈرڈ کوالٹی والی کتاب ہو. اچھی کوالٹی کوشش کی گئی ہے تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو اچھا انداز میں پڑھ سکیں. یہ تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ عام طور پہ جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم, اور یہ ہمارا ایک جنرل ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم جاتے آتے جو وہاں پہ صدقہ باکس ہے اس کے اندر کچھ پیسے ڈال دیں, اور وہ ڈالنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا. اس مسجد کے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا اس کا فرض ہم نے ادا کر دیا, ہماری بس اتنی رسپانسبلٹی تھی. یا کچھ مساجد کے اندر وہ ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہوتے ہیں چندہ باکس کو, تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ پیسے ڈال دیتے ہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دین کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ جیسے ینگ لوگ جو ہیں ان کی صلاحیتیں, ان کی ضرورت ہے. آپ کے اندر جو سکلز موجود ہیں دین کو اس کی ضرورت ہے. ہمارا دین اور مضبوط ہو سکتا ہے. اس طرح کے ادارے, الہدا جیسے ادارے, تب اور بہتر پرفارم کر سکتے ہیں جب آپ جیسے لوگ, ینگ جو لوگ ہیں, وہ اپنے سکلز کو اس طرف لگائیں. اس دین کو اور خاص طور پہ اس طرح کے اداروں کو سب سے زیادہ آپ کے وقت اور آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے. الحمدللہ پاکستان جو ہے اس میں بڑے مخیر حضرات موجود ہیں. پیسہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ دے دیتے ہیں, مگر اس پیسے کی یوٹیلائزیشن تب اچھے انداز میں ہوگی جب رائٹ سکل سیٹ جو ہے وہ موجود ہوگا.
تو اس پوری پریزنٹیشن کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا ایک تو یہ مقصد تھا کہ آپ لوگ الہدیٰ سے ذرا واقف ہو جائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ الہدیٰ کون سا ادارہ ہے جس میں آپ اس وقت موجود ہیں، کن کن شعبوں کے اندر الہدیٰ کام کر رہا ہے. تو ایک ہولسٹک پکچر اب آپ کے سامنے آ گئی. آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ صرف تعلیم القرآن نہیں الہدیٰ کراتا، بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے اور کام بھی کرتا ہے. دوسرا جو مین مقصد ہے اس کو پریزنٹیشن کو دکھانے کا اس ادارے کی، وہ یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کا حصہ بن سکتے ہیں. آج سے سوچنا شروع کر دیں. آپ کے سامنے سارے جو فنکشنز ہیں اب بالکل واضح ہیں. آپ کو پتہ چل گیا کہ الہدیٰ کہاں کہاں کیسے کام کر رہا ہے. تو اب آپ نے اس کا حصہ بننا ہے. کیسے بننا ہے؟ آپ نے آج سے سوچنا شروع کر دینا ہے. جیسے جیسے آپ علم حاصل کرتے رہیں، آپ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے رہیں، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے ٹائم کو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ یوز کر سکے، کیونکہ یہی وہ ٹائم اور صلاحیت ہوگی جو آپ کے کسی کام کی ہوگی، ورنہ اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی. آخرت میں جب انسان جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہو. چیز وہی کام آئے گی جو اللہ کی رضا کے لیے اس دنیا میں ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہوں گے. اللہ کا دین کا جو پیغام ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ایفرٹس کر رہے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور قابل قبول ہوگی. جزاک اللہ خیرن. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات رہے گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.